آئی ایم سوری مسٹر برہان، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے آپ کی مسز کی میموری لاس ہو چکی ہے۔ ایٹ لیسٹ وہ کسی کو پہچانے سے انکار کر رہی ہے، بس بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ وہ ہاسپٹل میں کیسے آئی اور ان کے گھر والے کہاں ہیں، کون ہیں۔ انہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ ڈاکٹر زارا افسوس بھرے لہجے میں برہان سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اپنے دل کو مٹھی میں مسلتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز، آپ کوشش کریں کہ وہ مجھے تو پہچان لے، میں شوہر ہوں ان کا۔ آپ نہیں جانتے ڈاکٹرز، کتنی مشکل سے میں نے اسے حاصل کیا تھا۔ قطرہ قطرہ جمع کر کر اپنی محبت کو اس کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اب جب وہ مجھے اپنی محبت سے سیراب کرنے والی تھی تو میرے ساتھ یہ سب ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا دل ہی دل میں سوچتا، خالی خالی نظروں سے ڈاکٹر زارا کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ایک گہری سانس خارج کرتا وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر زارا نے اسپات میں سر ہلا دیا، پھر اسے پیشنٹ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ کیسے سامنا کروں گا میں اس کی؟ کیسے سامنا کروں گا میں اس کا؟ اگر وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی تو؟ یہ روح فرسا سوچ تھی جو اسے جھلسا رہی تھی۔ ماتھے پہ پٹی بندھی تھی لیکن چوٹ کا نشان بھی تھا۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض پہنی، کندھے پہ دوپٹہ لیے، اس کی پشت پر بال بکھرے تھے۔ وہ بیڈ پر ایسے بیٹھی تھی جیسے ابھی اٹھ کر یہاں سے چلی جائے گی۔ جیسے ہی برہان اس کے سامنے آیا، وہ انجانی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیا تم بھی مجھ سے کوئی مذاق کرنے آئے ہو؟ دیکھو مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، اس لیے ہرگز مجھ سے کوئی رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو اور مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کپ کپاتی آواز میں کہتی وہ اسے بہت ہی دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ جب یہ مسکراتا ہوا وہ اس کے سامنے آیا۔ پریشان مت ہو علیزہ، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو، لیکن جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہیں سب یاد آ جائے گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ علیزہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا تھا۔ پھر چلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ میری دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی، میرے سر میں بہت ہی درد ہو رہا ہے، میرے گھر والے کون ہیں اور میں یہاں کیسے آئی ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ اپنے سر کو بھیجتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم ہو رہی تھی۔ برہان اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اچھا تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اپنے ذہن پہ زیادہ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا دوست سمجھو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ برہان کے نرم لہجے پر وہ شک بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور لاچاری اس کے انداز سے ٹپک رہی تھی۔ پھر وہ آنسو بہانے لگی، کیونکہ لاکھ یاد کرنے کے باوجود بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سامنے کھڑا شخص جس کی آنکھوں میں ہمدردی اور محبت نظر آ رہی تھی، لیکن علیزہ اس رشتے کو پہچاننے سے انکاری تھی۔ اس کا ذہن شدید کشمکش کا شکار تھا، لیکن برہان نے فوراً ہی نرس کو اندر بلایا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ ٹینشن میں ہے، پلیز انہیں ریلیکس کریں، کوئی انجیکشن دے تاکہ یہ ابھی کچھ سوچے بھی نہ، ورنہ ان کے دماغ پہ اثر ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے پریشان تھا۔ مس علیزی آپ یہاں پر لیٹ جائیں، نرس نے بڑی پیار سے اسے کہا، تو وہ بے بس سی وہیں ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ خالی خالی نگاہیں چھت پر ٹکی تھیں، آخر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھر سے ایک بار ماضی کو سوچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہن کے پردے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک خالی سلیٹ کی مانند سوچتے سوچتے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ نرس نے اسے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا تاکہ وہ ریلیکس رہے۔ برہان کتنی دیر تک اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کا عشق نہیں بلکہ جنون تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اسے حاصل کیا تھا، اور اب جب وہ اس کے کتنے قریب آ گئی تھی، ایک بار اس حادثے نے اسے پھر سے دور کر دیا تھا۔ قطرہ قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ مرد ہو کے بھی وہ رو رہا تھا۔ مرد کو درد نہیں ہوتا، یہ کہنے والے لوگ اگر برہان خانزادہ کو دیکھ لیتے تو ان کی بات جھوٹی ثابت ہو جاتی۔ نرمی سے علیزہ کے ماتھے کے بل پیچھے کرتے ہوئے وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ماضی کی کھڑکیاں ایک ایک کر کے اس کے ذہن کے دریچے پہ کھلنے لگی۔ برستی بارش میں اچانک ہی برہان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ گاڑی میں بیٹھا بیزاری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے آفس پہنچنے کی جلدی تھی، تبھی اس کی نظر دائیں طرف سڑک کے کنارے کھڑی ایک لڑکی پہ پڑی۔ سفید دوپٹہ، گلابی قمیض، سفید شلوار، وہ برستی بارش میں ایک حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ دوپٹہ سر پہ تھا،
لیکن اس کے باوجود بارش ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی تھوڑی بھیگ چکی تھی۔ فائل سر پہ رکھی اپنے آپ کو جیسے بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ شکنیں تھی، لیکن برہان کو یہ منظر بڑا ہی خوبصورت لگا تھا، کیونکہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت اور دلکش کہ اس سے نظر ہی نہ ہٹا پا رہا تھا۔ شاید وہ کسی بس یا پھر ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بے اختیار وہ اسے دیکھے گیا۔ آج سے پہلے کبھی برہان کو کسی لڑکی نے متاثر نہیں کیا تھا، لیکن وہ لڑکی سیدھی اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پہلی نظر کی محبت کیا ہوتی ہے اسے آج پتہ چلا تھا، کیونکہ وہ اس لڑکی سے نظر ہی نہ ہٹا پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تو اسے ہوش آیا۔ مجید، ایک منٹ رکو، یہ جو لڑکی سامنے کھڑی ہے، آپ اسے جا کے کہیں کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں برستی بارش میں اسے اکیلا سڑک پہ کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ یہ سن کر مجید نے سر ہلایا۔ وہ برہان کا پرانا ڈرائیور تھا۔ فوراً ہی گاڑی سے نکل کر اس لڑکی کے پاس آیا تھا۔ جب گاڑی کے شیشے بلیک ہونے کی وجہ سے لڑکی نہیں دیکھ پائی تھی کہ گاڑی کی پچھلی سیٹوں پر برہان بیٹھا اسے مسلسل دیکھے جا رہا ہے۔ وہ مجید سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر تنگ مزاجی کی کیفیت تھی، جیسے اسے مجید کی بات سن کے غصہ آیا ہو۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد مجید آ کر کہنے لگا، صاحب جی وہ تو بہت ہی ضدی لڑکی ہے، مجھے ہی باتیں سنانے لگی کہ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر میں اسے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ نہ جانے کیوں مسکرا دیا تھا، لیکن وہ اس بات پہ افسردہ تھا کہ نہ جانے دوبارہ اس حسین دلکش لڑکی سے ملاقات ہوگی یا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی بھی سامنے سے آتی بس کو روک کر اس میں بیٹھ چکی تھی، تو برہان بھی سیدھا آفس چلا آیا، جہاں اسے آج آفس کی خالی سیٹ کے لیے امیدواروں کا انٹرویو کرنا تھا۔ یہ ذمہ داری تو وہ مینیجر عباد کو سونپنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ غیر حاضر تھے کیونکہ ان کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ناچار برہان کو ہی انٹرویو کرنا پڑا، لیکن چوتھے نمبر پہ آنے والی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک دیا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ وقت پہلے جو لمحات اس کے ذہن کے پردے پر ثبت ہو گئے تھے، اب وہ اس کے سامنے حقیقت بن کے بیٹھی تھی۔ چچکتی ہوئی نروس چہرہ لیے وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ مس علیزہ حسن۔ اس کی فائل پر بڑے بڑے حروفوں میں لکھا ہوا نام واضح تھا۔ برہان دل ہی دل میں مسکرایا تھا، لیکن چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کی گریجویشن کی ڈگری تھی، وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھی۔ کچھ کورسز تھے، لیکن وہ اس سیٹ کے لیے بالکل بھی اہلیت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ وہ نہ تجربہ کار تھی۔ شاید فرسٹ ٹائم انٹرویو دینے وہ اس کمپنی میں آئی تھی۔ جب بھی بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، علیزہ کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھا بندہ نہ جانے کیوں خواہ خواہ ہی مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ اس سے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ بھلے ہی اس کی پرسنالٹی شاندار تھی، وہ اتنی بڑی فیکٹری کا مالک تھا، لیکن پھر بھی اس کی حرکت ٹھیک نہیں تھی، جو ایک لڑکی کو دیکھ کر شاید اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ مس علیزہ، آپ نہ تجربہ کار ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ کام کر کے اپنی ذہانت اور قابلیت کے بلبوتے پر اس فیکٹری میں جگہ بنا سکتی ہیں۔ ہاں، بالکل فریش ہی لگتی ہیں۔ وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جی سر، اس سے پہلے میں نے کہیں جاب نہیں کی، لیکن میں کوشش کروں گی کہ کبھی کوئی کوتاہی نہ کروں، کام میں اپنی ذمہ داری پہ کام کروں، اور وقت کی پابندی بھی مجھ پہ لازم ہوگی۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے کوئی بچی اپنی ٹیچر سے بات کر رہی ہو کہ وہ آئندہ کبھی چھٹی نہیں کرے گی۔ برہان کے لیے مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کا نمبر نوٹ کر لیا ہے۔ 2 دن بعد آپ کو فون کال آ جائے گی، اگر آپ اس جاب کے لیے اہلیت رکھتی ہیں تو۔ وہ شکریہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چہرے پر بلا کی مایوسی تھی۔ چچے کے سامنے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ آج سے اپنا خرچہ خود اٹھائے گی، ہرگز ان کی باتیں برداشت نہیں کرے گی، اور نہ ہی پیسے مانگنے پر چچا کے ہاتھوں ذلیل ہوگی۔ لیکن شاید نوکری کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پچھلے 1 ہفتوں سے وہ کوئی 10-20 انٹرویو دے چکی تھی، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے کوئی بھی اسے آفس میں جاب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابھی بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ مایوس ہو کر وہ آفس سے نکل آئی، لیکن دوسری طرف برہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو کہہ دے کہ وہ کل سے ہی نوکری جوائن کر لے، اور بہت ہی خوش ہو رہا تھا۔ باقی کا انٹرویو اس نے برائے نام ہی لیا تھا، گو کہ اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی ہی لڑکیاں آنکھوں میں خواب سجائے اس جاب کے لیے آئی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس لڑکے کے قدموں میں لوٹ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل کے مسند پر قبضہ جما چکی تھی۔ اس کا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا۔
بس وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ مس علیزہ حسن کب یہ آفس جوائن کرتی ہے۔ تایا ابو، مجھے 2000 روپے چاہیے، ضرورت ہے۔ وہ ناشتہ کر رہے تھے جب علیزہ ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ تائی اماں نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تایا ابو حیران تھے۔ بس سڑکوں پہ خواری کرنے کی عادت ہوگی ایسے، نوکری کا بہانہ کر کے روز ہی گھر سے نکل جاتی ہے، نہ جانے کہاں کہاں جاتی ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ کل کو آپ ہی اس دنیا کو جواب دینا، اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا اور دنیا ہمیں لعنت ملامت کرے گی۔ تائی اماں کی نگاہیں برفیلی تھی جو علیزہ کے وجود میں جم رہی تھی۔ اس نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ میں کہیں نہیں جاتی تایا ابو، نوکری تلاش کرنے جاتی ہوں تاکہ روز روز یوں آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جس طرح تائی اماں ایک سرد مزاج اور غصولی عورت تھی، اسی طرح علیزہ کے اندر بھی ضد بھری ہوئی تھی۔ شاید اس کی وجہ سے اس کی زندگی کی محرومیت تھی، کیونکہ وہ بچپن میں ہی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گئی تھی۔ تایا ابو، تائی اماں نے اسے پال پوس کر جوان کیا تھا، لیکن جس طرح کا اس کا بچپن گزرا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ تائی اماں کے خود کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ وہ انہیں تو ہتھیلی پہ رکھتی، لیکن علیزہ کے ساتھ ذرا بھی پیار بھرا رویہ اختیار نہ کرتی، بلکہ اسے اندر ہی اندر حسد کرتی۔ اس گھر کے 2 پوشن تھے، اوپر والا علیزہ کے والد حسن خان کا تھا، جبکہ نیچے والا پوشن تایا ابو کا تھا۔ بس اسی بات کا رنج تھا کہ اس ایکسیڈنٹ پہ یہ بھی نہ بچتی تو آج پورے گھر کی مالک وہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے اوپر والا پوشن علیزہ کے نام پہ تھا۔ گو کہ تایا ابو کئی دفعہ کہہ چکے تھے کہ اس پوشن کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ علیزہ مانتی ہی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تایا ابو کے گھر میں کہیں اسے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک میں اسد اور معید بھائی، جبکہ دوسرے کمرے میں پلوشہ اور نتاشا کا راج تھا، جبکہ ایک کمرے میں تایا ابو اور تائی اماں اپنا قبضہ جما کے رکھا تھا۔ تو پھر اس کی جگہ کہاں بنتی؟ پلوشہ اور نتاشا کے کمرے میں، وہ جو دونوں اس سے اتنی جلدی تھی، ہر بات میں اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی، اس لیے وہ اپنے اوپر والے پوشن کے ایک کمرے میں رہائش رکھے ہوئے تھی۔ گو کہ اس کا خرچہ بچپن سے ہی تایا ابو نے اٹھایا ہوا تھا، لیکن تائی اماں جس طرح اسے ذلیل کرتی تھی، لوگوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی، وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ بھائی وہ بھی گریجویشن کمپلیٹ نہ کر پائی تھی جب انہوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ خود ہمارے 4 بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں، یا پھر یتیم بھتیجے کو ہی ساری زندگی پالتے رہیں گے۔ ان کے لہجے میں توحید تھی، وہ اکثر ان کے منہ سے یہ بات سن چکی تھی، تبھی اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ شاید جانتی تھی کہ اسکول پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہاں پہ ملنے والی معمولی سی تنخواہ جس سے اس کا گزارا ناممکن تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے لیے بہت کچھ کرے گی، اپنے بلبوتے پر کچھ بن کے دکھائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سڑکوں کی خاک چھانتی پھر رہی تھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ایک چھوٹا سا موبائل خریدا تھا، تایا ابو سے پیسے لیے ہوئے جمع کر کے۔ اگلے دن وہ پھر انٹرویو کے لیے جانے والی تھی۔ اس سے پہلے ہی تایا ابو سے 2000 روپے خرچہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگرچہ تائی اماں نے بہت ہی ذلیل کیا تھا، لیکن وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ یہ باتیں ان کی برداشت کرنی ہی تھی جب تک کہیں نوکری نہ مل جاتی۔ اس رات بھی وہ مایوس، نا امیدی کے احساس میں گھری چاند کو دیکھے جا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ اس کے موبائل پہ آیا ہوا میسج خوشیوں کی نوید لے کے آیا تھا۔ مس علیزہ حسن، آپ کو خان انٹرپرائز میں ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے دیے ہوئے انٹرویو کی اسامی کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ کل سے اپنا آفس جوائن کر سکتی ہیں۔ اس کی آنکھیں خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، آنکھوں میں نمی لیے وہ بہت ہی خوش تھی، بار بار اس میسج کو پڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے کپڑے استری کر کے رکھ لیے، بیگ میں پیسے بھی چیک کیے، کیونکہ ابھی فی الحال اسے تایا ابو کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی گزارا کرنا تھا، کیونکہ آنے جانے کا کرایہ تو اسے ہی چاہیے ہی تھا۔ اس لیے یہ سوچ کر دل مطمئن ہو گیا، یہ اس کی زندگی کی پہلی نوکری تھی، اس لیے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی محنت اور قابلیت سے اس فیکٹری میں بہت ہی اچھی جگہ بنانے کی کوشش کرے گی، کسی کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ ایسے ہی بات سوچتے سوچتے وہ معصوم لڑکی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ صبح وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی، کچن میں کھڑی خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی، جب تائی اماں کہنے لگی معید اور سعد کا بھی ناشتہ بنا دو۔ ان کے لہجے میں رعب تھا۔ سوری تائی اماں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ویسے بھی آج میری نوکری کا پہلا دن ہے، میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی، سنجیدہ لہجے میں کہتی وہ کچن سے باہر نکل آئی تھی۔
جبکہ تائی اماں نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ آ لینے تھی تیرے تائی ابو کو، تیرے بہت پڑھ نکل آئے ہیں نا، گھر کے کاموں سے جان چھڑانے کے لیے نوکری کا ناٹک کر رہی ہے، میں سب جانتی ہوں۔ دل ہی دل میں وہ زہریلے انداز میں سوچتی خود ہی غصے میں ناشتے بنانے لگی۔ علیزہ گھبرائی ہوئی اس آفس پہنچی تھی۔ سب لوگ اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایک تو اس کا پہناوا ایسا تھا کیونکہ اس آفس کے سبھی ورکر ویل ڈریس تھے، جبکہ وہ عام گھریلو سے کپڑوں میں لمبی قمیص، سادہ سا ٹراؤزر اور دوپٹہ سر پہ لیے کسی بھی میک اپ آرائش سے بے نیاز ہاتھوں میں فائل تھامے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مس علیزہ حسن، مینیجر نے اسے آ کر کہا تو وہ فوراً اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی جی سر، ٹھیک ہے، آئے آپ میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر آگے بڑھ گئے تھے، اسے آفس کے سارے معاملات سمجھائے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر وہ تھوڑی کنفیوز سی ہو رہی تھی، نہ جانے کام سمجھ آئے گا بھی یا نہیں، اللہ کرے کوئی صحیح سے سمجھانے والا مل جائے۔ وہ نروس سے اپنی سیٹ پہ بیٹھی تھی، لیکن برہان نے پہلے ہی اس آفس کے سینئرز ورکر جنید سے کہہ دیا تھا کہ نئی آنے والی لڑکی کو آپ نے سارا کام سکھانا ہے، اس لیے وہ خود ہی اٹھ کر اس کی سیٹ پہ آ گیا تھا اسے کام سمجھانے کے لیے۔ کام اتنا ایزی تھا کہ وہ 2 منٹوں میں ہی سب کچھ سمجھ گئی، پھر خوش ہو کر اپنے کام کرنے لگی پوری توجہ کے ساتھ۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کوئی آفس میں بیٹھا شخص اسے مسلسل کنکھیوں سے دیکھے جا رہا ہے اور دل ہی دل میں کتنا خوش ہو رہا ہے۔ اس کی پہلی نظر کی محبت اس کی چاہت بن کے سامنے بیٹھی تھی، وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ یہ لڑکی جو اس سے پہلی ہی نظر میں اٹریکٹیو لگی تھی، پہلی نظر میں وہ اس سے محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خدا خود ہی اسے ملانے کا ذریعہ بنا دے گا، اور آج وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ برہان اسے دیکھ کر بہت خوش تھا، وہ جتنی توجہ سے کام کر رہی تھی اسے ارد گرد کا بھی ہوش نہیں تھا۔ بڑی بلا کی معصومیت تھی اس کے چہرے پر۔ لنچ ٹائم ہوا تو وہ چونکہ سب لوگ اٹھ کر کینٹین میں چلے گئے تھے اور وہ تو کھانا تک نہیں لائی تھی، پریشان سے اپنی سیٹ پہ بیٹھی رہی۔ کسی نے اسے کہا بھی نہیں کینٹین ساتھ چلنے کو، خود ہی اپنی جگہ بنانی پڑے گی اس آفس میں، بھاری دل سے سوچتے ہوئے وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ تبھی برہان اپنے آفس سے باہر آیا، وہ اس کی سیٹ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سر، اس نے فوراً ادب سے سلام کیا تھا۔ پہچان گئی تھی کہ یہ وہی شخص ہے انٹرویو لینے والا جو نہ جانے کیوں انٹرویو والے دن خواہ مخواہ ہی اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ جی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی کام سمجھنے میں؟ اس کے نرم لہجے پر وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں سر، مجھے سب کام سمجھ آ گیا ہے، میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی معصومیت سے کہنے پر وہ بامشکل اپنی ہنسی دبانے میں کامیاب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ کینٹین چلی جائیں۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، ویسے بھی لنچ ٹائم آف ہونے والا ہے۔ اس کی بات پر برہان سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا، لیکن 2 منٹ گزرے تھی جب ہیون اس کے ٹیبل پر لنچ رکھ کر کہنے لگا، یہ صاحب جی نے آپ کے لیے بھجوایا ہے لنچ، آپ کینٹین نہیں گئی تھی نا کھانا کھانے؟ اور وہ حیران رہ گئی تھی اس کی مہربانی پر، لیکن بھوک تو اسے بھی بہت ہی لگ رہی تھی۔ صبح جلدی جلدی میں ناشتہ کرنا تو دور کی بات ہے، چائے کے گھونٹ تک نہیں پیا تھا، صرف پانی پی کر گھر سے نکلی تھی۔ وہ کتنی تیز تھی اور بریانی بہت ہی زیادہ لذیذ، اس لیے اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے لنچ کر کے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ زندگی اب مصروف سی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ مزید اچھی ہونے والی ہے۔ اس بات کو سوچتے ہوئے وہ دوبارہ کام پہ دھیان دینے لگی۔ جی موم، میں یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ وہاں تم اکیلے ہو، نہ کوئی تمہارا خیال رکھنے والا، نہ کوئی تمہیں کھانا پوچھنے والا۔ میں تم سے اتنی دور ہوں، جب ہی کہتی ہوں کہ شادی کر لو تاکہ میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ شمائلہ بیگم کے لہجے میں ناراضگی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ میں آپ کی یہ خواہش بہت ہی جلدی پوری کرنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہی جیسے اس نے بم پھوڑا تھا، وہ حیران رہ گئی۔ سچ کہہ رہی ہو تم؟ جی موم، میں جلد ہی شادی کرنے والا ہوں۔ ایک لڑکی ہے جو من کو بھا گئی ہے، وہ آپ کو بھی بہت ہی پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اسے دیکھتے ہی فوراً مان جائیں گی۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دی تھی۔ لو بھلا، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تمہاری پسند ہے، یقیناً بہت ہی اعلیٰ ہوگی، بس اب جلدی میری یہ خواہش پوری کر دو تاکہ میں بھی یہاں پہ اطمینان سے رہ سکوں۔ موم لندن میں تھی، بینا آپی کے پاس، ان کی شادی وہیں ہوئی تھی شہراز بھائی کے ساتھ۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ ابھی 1 مہینے پہلے ہی ان کے جڑواں بچے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پریشان تھی۔ اکیلی ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، تبھی انہوں نے موم کو اپنے پاس بلوا لیا تھا، لیکن برہان کی وجہ سے وہ پریشان رہتی،
جو اکیلا خانزادہ ہاؤس میں رہ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے کھانے پینے، اپنی سونے جاگنے کا خیال نہ رکھتا تھا، دن رات کام میں مصروف رہتا۔ یہی وجہ تھی کہ خان انٹرپرائز آج بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ یہ ڈیڈی کا لگایا ہوا پودا تھا، بنیاد انہوں نے رکھی تھی، لیکن پروان چڑھانے میں برہان نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ ڈیڈی تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کا دل یہ سوچ کر اداس ہو جاتا کہ آج وہ بھی اس کے پاس ہوتے تو ان کی زندگی کتنی مکمل ہوتی۔ ابھی زندگی کچھ ادھوری ادھوری سی لگتی تھی، لیکن اس رات وہ بیٹھا کسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب وہ یہاں ہے کہ میرے پاس تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی، ایک خاندان بن جائے گا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ ابھی تو اسے 2-3 دن ہوئے تھے آفس جوائن کیے ہوئے، اس لیے اتنی جلدی وہ اسے یہ سب کہنا نہیں چاہتا تھا، کہیں وہ نوکری چھوڑ دے۔ ابھی تو اسے صرف اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا، وہ کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس لیے ابھی پرپوز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نوکری کرنے لگی ہو؟ پتہ بھی ہے معید اور اسد مجھ پہ کتنا غصہ کر رہے تھے۔ خاندان والے باتیں بنائیں گے کہ اب بھتیجی اتنی بھاری ہو گئی ہے کہ میں اس سے نوکری کروا رہا ہوں۔ تایا ابو کے لہجے میں غصہ تھا۔ علیزے خاموشی سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں کیا کروں تایا ابو؟ جب بھی آپ سے خرچے کے لیے پیسے مانگتی ہوں، کالج کی فیس، دوسری ضرورتوں کے لیے پیسے چاہیے ہوتی ہیں، مجھے تائی اماں باتیں سناتی ہیں، بار بار خرچے کے تانے دیتی ہیں۔ میں کب تک برداشت کروں گی؟ ابھی میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز مجھے کرنے دیں، وہ ضدی لہجے میں کہتی۔ تائی اماں نے اسے گھورا تھا۔ میرے گھر میں رہتی ہے، میرا کھاتی ہے، میں تجھے 2-4 باتیں سنا دیتی ہوں تو تجھے وہ بری لگتی ہیں؟ ان کی زبان ویسے ہی زہریلی تھی۔ علی سے خاموش رہتی، تبھی تائی اماں مزید تایا ابو کو بھڑکانے لگی۔ نوکری کر کے ہمارا منہ کالا کروائے گی، کل کو کوئی پیچھے لگ گیا نا تو ہماری ہی بدنامی ہوگی، دیکھنا یہ ضرور ہمیں ذلیل کروائے گی۔ نوکری کرنے والی لڑکیوں کے 10 یار ہوتے ہیں۔ ان کی بات پر علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، پھر وہ تایا ابو کی طرف پلٹی اور مضبوط لہجے میں کہنے لگی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی آپ کو۔ میں وہاں نوکری کرنے جاتی ہوں، یار تلاش کرنے نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دھم دھم کرتی ان کے سامنے سے ہٹ کر اوپر اپنے پورشن میں چلی آئی۔ یہاں کر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ خود کو جتنا محفوظ اور بہادر بنانے کی کوشش کرتی، تائی اماں کے الفاظ اتنے ہی اسے کمزور کر دیتے، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی تایا ابو کو ایسی کسی بات کا موقع نہیں دے گی۔ نوکری کرنے سے انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، وہ یہی کانفیڈنس حاصل کرنے کے لیے جاب کر رہی تھی، اور پھر اسے پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ وہ اپنی ضرورتوں کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ خان انٹرپرائز میں جاب کرتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو اس نے آدھے پیسے اپنے پاس رکھے اور آدھے تایا ابو کو دینے چاہے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ پیسے تمہارے ہیں، تم اپنے پاس جمع کرو، کل کو تمہاری شادی کروں گا تو کام آئیں گے، لیکن میرا سر کبھی جھکنے نہیں دینا۔ علیزے، میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، تایا ابو نے اسے تنبیہ کی تھی۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا تھا۔ پھر اپنی فرینڈ جویریہ کے ساتھ وہ اپنے لیے کپڑے کی خریداری کرنے چلی آئی۔ کیونکہ جاب کرتی تھی، اس کے سارے کپڑے انتہائی عجیب و غریب بدرنگ سے ہو گئی تھی۔ جب وہ انہیں پہن کر آفس جاتی تو کئی لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی تھیں، لیکن اسے کسی کی نگاہوں سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسے اب خود بھی کپڑوں کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ جویریہ کے ساتھ مارکیٹ چلی آئی، لیکن جویریہ زبردستی اسے شاپنگ مال میں لے آئی جو بہت ہی مہنگا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میری تنخواہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے جو تم مجھے یہاں لے آئی ہو۔ پتہ بھی ہے یہاں ایک ڈریس 5,000 سے کم کا نہیں ہوتا، اور میں 1,500-2,000 والا ڈریس خریدنا چاہتی ہوں، وہ غصے سے جویریہ کو کہہ رہی تھی۔ جواب میں جویریہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ او بی بی، وہ دور گیا جب 1,500-2,000 کا سوٹ ملتا تھا، اب ایک بھی سوٹ 3-4,000 سے کم نہیں ہے۔ وہ متوش سی ہو گئی تھی، تبھی سامنے لگی کپڑوں کی سیل پر اس کی نظر پڑی تو خوش ہو گئی۔ چلو 1-2 جوڑے تو لے ہی لوں گی، یہی سوچ کر وہ اس طرف تیزی سے بڑھی تو اچانک کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سامنے کوئی لمبا چوڑا نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی علیزہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ برہان خانزادہ تھا۔
جو خود بھی یہاں علیزہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آئی ایم سوری سر، وہ غلطی سے میں گڑبڑا کر وہ اتنا ہی کہہ سکی، جبکہ جویریہ حیران تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ غالباً آپ بھی یہاں شاپنگ کرنے آئی ہیں؟ جی سر، وہ دراصل وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ وہ کیسے کہتی کہ وہ یہاں شاپنگ کرنے آئی ہے؟ اس کے ہاتھ خالی تھے، ابھی تک وہ کچھ بھی نہ خرید پائی تھی۔ اوکے، انجوائے یور شاپنگ، مسکراتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ تبھی جویریہ اسے کوہنی مار کے کہنے لگی، کون تھا یہ ہینڈسم؟ یہ باس ایک کمپنی کے اونر ہیں، انہوں نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا، اور میں حیران بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا، حالانکہ میرے پاس کوئی تجربہ بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے مزے سے جویریہ کو بتا رہی تھی، ظاہر ہے تمہارے اس حسین مکھڑے کو دیکھ کر کوئی بھی دیوانہ ہو جائے، کہیں یہ شخص بھی تو دیوانہ نہیں ہو گیا ہے؟ دیکھو تمہیں دیکھتے ہی وہ کیسے خوش ہوا تھا۔ جویریہ اسے چھیڑنے لگی تو علیزہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں وہاں نوکری کرنے جاتی ہوں، یار بنانے نہیں، اور میں نے طیبہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ بڑی مشکل سے مجھے نوکری کی اجازت ملی ہے۔ جویریہ، خدا کے لیے تم ایسی باتیں نہ کرو۔ اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے، پھر وہ سامنے لگی سیل پہ کپڑے دیکھنے لگی، لیکن علیزی نہیں جانتی تھی کہ شاپنگ مال کی اوپری منزل پر کھڑا وہ شخص اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوا ہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نوکری کرنے سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہی تھی، اس لیے بہت خوشی خوشی اپنی نوکری جاری رکھی ہوئی تھی۔ اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہاں، جب اسے باس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک الگ ہی فیلنگ دکھائی دیتی، وہ ایک لڑکی تھی، کیسے نہ محسوس کرتی اس کی نگاہوں کو۔ وہ حیران ہوتی، یہ برہان خانزادہ اسے دیکھ کر مسکراتا کیوں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے یہ وہم محسوس ہوتا۔ اب اسے جاب کرتے ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے، تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کر لیے تھے۔ وہ جب بھی تایا ابو کو پیسے دینے کی کوشش کرتی تو وہ انکار کر دیتی اور کہتے کہ تمہاری شادی کریں گے تو کام آئیں گے، لیکن کبھی میرا سر جھکنے نہ دینا۔ نوکری کر رہی ہو، اگر مجھے کوئی شکایت ملی تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس نے تایا ابو کی نصیحت پلو سے باندھ لی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی آگے آزمائشیں آنے والی ہیں۔ برہان خانزادہ کی محبت تو اس کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوگی۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق کام کر رہی تھی جب مینیجر آ کر کہنے لگا، آپ کو برہان سر نے آفس میں بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گئی تھی، گھبرائی ہوئی آفس میں چلی آئی، یہ سوچ کر کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، لیکن برہان سر نے بڑی نرمی سے اس سے بات کی۔ پھر وہ اسے کہنے لگا، دراصل علیزہ حسن، میں بہت دنوں سے آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے دل میں ہے وہ بات جو میں آپ سے کہہ نہ سکا، لیکن اب مجبوری ہو گئی ہے، میں آپ سے یہ بات کہے بنا نہیں رہ سکتا۔ دراصل مجھے آپ اچھی لگتی ہیں، انفیکٹ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں آپ کے گھر اپنا رشتہ بھجوانا چاہتا ہوں۔ علیزہ کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ برہان اس سے یہ کہنے والا ہے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ سامنے بیٹھے اس لمبے چوڑے شاندار شخصیت والے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل بھی شادی کرنا نہیں چاہتی، اور نہ ہی شادی کی گنجائش ہے میری زندگی میں، اور اگر آپ نے پرپوزل بھجوایا تو میرے لیے بہت سی پریشانی کھڑی ہو جائیں گی۔ اور وہ اس کی بات سن کے حیران ہوا تھا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کسی کو پرپوز کرنا غلط بات تو نہیں ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی ٹائم پاس تو نہیں کر رہا۔ یہ سن کر علیزہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نو سر، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ پہلے ہی میری زندگی میں بہت سی مشکلات ہیں، اس لیے میں آپ کی بات سے انکار کرتی ہوں، مجھے آپ کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہی وہ آفس سے نکل آئی تھی۔ پیچھے برہان ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پرپوز کرے اور وہ اس کے منہ پہ انکار کر کے چلی جائے؟ اسے بہت ہی برا لگا تھا، اتنے مہینوں سے اس بات کا انتظار کر رہا تھا اور علیزہ نے ایک جھٹکے میں ہی اس کے انتظار کو آزمائش بنا دیا تھا۔ برہان کے پرپوزل، اس کے بعد وہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اگر سچ میں ہی اس نے پرپوزل بھجوا دیا گھر میں تو تائی اماں اور تایا ابو میرا جینا حرام کر دیں گے، یہ سوچ کر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن اس نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کافی دن سے وہ نوکری پر نہیں جا رہی تھی۔ تائی اماں بھی حیران تھی کہ کیا ہوا، تمہارے دماغ سے اتر گیا نوکری کا بھوت؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ علیزہ کس خوف کا شکار ہے، اس لیے اس نے ایک اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف برہان پریشان تھا۔ اس دن کے بعد سے علیزہ آفس نہیں آئی تھی۔ پھر اس نے ڈائریکٹ اس کے گھر کو پرپوزل بھجوانے کا فیصلہ کیا اور خود ہی اس کا ہاتھ مانگنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ تایا ابو حیران تھے، اتنی بڑی انڈسٹریز کا مالک
ان کے گھر رشتہ لے کر خود ہی آیا تھا، اتنی بڑی سی گاڑی میں۔ علیزی حسن ان کی بھتیجی تھی، لیکن وہ تو اسکول گئی ہوئی تھی پڑھانے کے لیے، کیا جانتی تھی کہ پیچھے یہ سب ہو رہا ہوگا۔ ابو نے برہان خانزادہ کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو انہیں علیزہ کی شادی کرنی ہی تھی۔ لیکن وہ جب اسکول سے آئی تو تائیں اماں اسے باتیں سناتے ہوئے کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ نوکری پہ جا رہی ہے، کوئی نہ کوئی کارنامہ تو کرے ہی گی، دیکھ لو اتنے بڑے مالک کو اپنے پیچھے لگا لیا، واہ بھائی واہ، اس کی تو ساری زندگی کے عیش ہو گئے۔ وہ حیران تھی کہ تائیں اماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، کیا ہوا، کیا آپ مجھے یہ سب کہہ رہی ہیں؟ لیکن میں نے کیا کیے ہیں؟ وہ حیران تھی، چہرے پر معصومیت۔ تائیں اماں مذاق اڑانے والے لہجے میں کہنے لگی، لو سب جانتے ہیں پر یہی نہیں جانتی جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ پھر اس کی کزن نتاشا نے انہیں بتایا کہ تمہارا پرپوزل آیا ہے، جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ خود ابو سے تمہارا ہاتھ مانگنے آ گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے، سچ میں محبت ہو تو ایسی، عاشق ہو تو ایسا جو بے دھڑک ہو کر گھر چلائے۔ ان لوگوں کے تانوں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ تایا ابا کے پاس پہنچ گئی، میں اس انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تایا ابو، اسی کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑ دی، آپ پلیز انکار کر دیں تایا ابو۔ تایا ابو نے اسے گھور کے دیکھا تھا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، ہمیں اس سے دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ پھر تم نے بھی تو کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی ہے، اچھا ہے کہ تم اسی سے کر لو، ویسے بھی تمہاری وجہ سے گھر میں بہت ہی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تایا ابو نے اسے خاموش کروا دیا تھا، لیکن علیزہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی نظر اوپر والے پورشن پہ تھی۔ اس کے جانے کے بعد یہ پورا گھر وہ اپنے نام کروا لیتے۔ ویسے بھی اس کے ہونے والا شوہر بہت ہی امیر رئیس آدمی تھا، اسے کیا کمی تھی دولت کی، لیکن علیزہ کے دل میں برہان خانزادہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ شخص جو اپنا اثر رسوخ اور دولت کی وجہ سے اسے اپنا نام کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی۔ وہ پہلے ہی رات اسے اپنی نفرت کا اظہار کرے گی، بتائے گی کہ وہ شخص کے لیے صرف قابل نفرت ہے، محبت کے لائق نہیں۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ علیزہ کے تایا ابو کا فون آتے ہی انہیں یہ رشتہ منظور ہے، برہان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے لندن میں بیٹھی اپنی موم کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم شادی کر لو، میں بہت ہی جلد آ جاؤں گی۔ وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ برہان نے اسے شہر میں رہنے والی اپنی پھپھو کو بلوا لیا تھا، وہی اس کی شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ اپنی چھوٹی سی بارات لے کر علیزہ کے گھر پہنچ گیا، جہاں دلہن بنی وہ شدید غصے کی کیفیت میں بیٹھی نکاح نامے پہ سائن کر رہی تھی۔ تایا ابو اور تائی اماں کو کتنی جلدی ہو رہی تھی اسے گھر سے بھگانے کی۔ بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار رخصت ہو کر برہان خانزادہ کے ساتھ اس کے عالی شان بنگلے میں آ گئی۔ بجائے اپنی قسمت کے خوش ہونے کے، وہ سخت رنجیدہ تھی۔ اس کی ذات پر کئی الزام لگ گئے تھے، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ لال رنگ میں وہ اپنے حسن اور خوبصورتی سے برہان پر بجلیاں گرا رہی تھی، لیکن علیزہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ آپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ، دل سے شادی پہ راضی نہیں تھی۔ شادی کے لیے دونوں فریق کا رضامند ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا آپ سے شادی کرنے کو۔ اس نے پہلے ہی رات برہان پہ جتا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک ناپسندیدہ شخص ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا گیا۔ ایک نئے دن تمہارا دل میرے ساتھ کے لیے راضی ہو جائے گا اور میں اس وقت کا انتظار کروں گا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے دل کے ساتھ وہ واش روم میں چلا گیا چینج کرنے کے لیے، جبکہ علیزہ غصے میں اپنے زیورات، اپنی جویلری بے دردی سے اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں اتنا شدید غصہ آ رہا تھا، شاید تائی اماں اور ان کی دونوں کزنز کی باتوں پر جو اس کے نصیب پر حسد کر رہی تھی، لیکن اس بات سے وہ واقف نہیں تھی۔ وہ واش روم میں کپڑے چینج کرنے کے بہانے جا کر کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر اپنا دل ہلکا کر کے بستر پہ آ کر لیٹ گئی۔ کیونکہ تھکن سے چور تھی اس لیے جلد گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ وہ برہان کے ساتھ اجنبیوں کی طرح برتاؤ کر رہی تھی۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے برہان نے ریسیپشن بھی نہیں رکھا۔ وہ ایسے بیٹھی رہتی جیسے ساری دنیا سے ناراض ہو، جبکہ برہان کی محبت اس کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے بہت ہی نرم اور محبت بھرے رویے سے برتاؤ کرتا۔ جو دن ہوئے تھے جب برہان اسے کہنے لگا، اگر اپنی فیملی سے ملنا چاہتی ہو تو چلو میں لے کر چلتا ہوں۔ کوئی فیملی نہیں ہے میری، ماں باپ مر گئے ہیں تو فیملی بھی ختم ہو گئی، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔
اس نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آج اس کی چھٹی تھی، اس لیے وہ اس کے پاس ہی موجود تھا، لیکن وہ غصے میں اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ لیکن یہاں رنگ برنگے پودے پھول دیکھ کر اس کا من بہل گیا۔ پھولوں پر کئی قسم کی خوبصورت تتلیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر بڑا ہی خوبصورت تھا۔ وہ ایک تتلی پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تیزی سے اڑ کر غائب ہو گئی۔ کھڑکی میں کھڑا برہان اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ برہان اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب وہ پوری رضا سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اپنے منہ سے کہے کہ وہ بھی اپنے دل سے اس کے لیے خاص جذبات رکھتی ہے۔ پھر اس شام بھی وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ اسے بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ آج ایک بزنس کولیگ نے ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ اب تک اس نے اپنی وائف کو کسی بھی بزنس پارٹی میں انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا، لیکن اب وہ اسے اپنے نام سے ایک پہچان دلانا چاہتا تھا۔ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ علیزہ برہان خانزادہ اس کی وائف بن چکی ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھے بظاہر کتاب پہ نظر جمائے بیٹھی تھی، لیکن اس کی تیاری کو دیکھ کر دل ہی دل میں غصہ تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رات کے وقت آپ کے اس بھوت بنگلے میں مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ غصے سے لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ برہان مسکرا دیا۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، اچھا ہے، وقت گزر جائے گا، ڈنر بھی ہو جائے گا۔ آج ایک ڈنر پارٹی میں جا رہا ہوں میں۔ علیزہ لب کاٹنے لگی۔ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ اسے رات کو اکیلے ڈر محسوس ہوتا تھا، اس لیے پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ تو میری وجہ سے ہرگز اپنا ڈنر کینسل نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے۔ منہ بسوڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان نے اس کے کپڑے نکال دیے تھے۔ بلیک کلر کا وہ خوبصورت سوٹ تھا جس پر ہلکا کام کیا ہوا تھا۔ وہ سوٹ انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ تھا، جسے پہن کر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئی تھی۔ وہ تیار ہوئی تو برہان اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں علیزہ کو اب اس کی نگاہوں سے چڑ نہیں بلکہ ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ پھر جب وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا، سب حیران رہ گئے کہ یہ مسز برہان ہے۔ وہ جھجکتی ہوئی سب سے مل رہی تھی، پہلی بار اتنی بڑی بزنس پارٹی میں شرکت کی تھی، کافی لوگوں سے جان پہچان بھی ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو کپڑے بدلنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کھانا بھی بہت ہی شاندار تھا۔ نیند کی خماری میں وہ سونے لگی تھی جب برہان کی آواز اسے اپنے کانوں کے قریب آئی۔ تم اس پارٹی میں سب سے خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی کہ میری نگاہیں تم سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ علیزہ نے بند ہوتی آنکھیں پھٹ سے کھول دی تھی۔ وہ اس کے بہت ہی قریب تھا۔ برہان کی خوشبودار سانسیں اسے اپنے پاس محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ 5 مہینے ہو گئے تھے اس کے نکاح کو۔ برہان کے لیے وہ بھی اب اپنے دل میں خاص فیلنگ محسوس کرنے لگی تھی۔ پھر وہ اس کا شوہر تھا۔ اتنے مہینے سے وہ تایا ابو کی طرف بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ انہوں نے سب مل کر اس کی ذات پر بے بنیاد الزام لگائے تھے۔ لیکن اب وہ پلٹی اور برہان کی کشادہ سینے میں سر چھپا گئی۔ اسے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ برہان نے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی تو حیران رہ گیا۔ آپ اچھے ہیں، بہت ہی اچھے، لب دبا کر مسکراتے ہوئے وہ کہتی، اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ برہان کی باہوں میں، اس کی پناہوں میں اسے دنیا جہان کا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ علیزہ کی دل کی دنیا بدل گئی تھی جیسے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب زندگی برہان کے سنگ اس کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے ہی گزرے گی۔ وہ مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ اس دن بھی اس نے خوبصورت سا ڈریس پہنا اور تیار ہو کر لان میں چلی گئی۔ اس کے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ لان میں لگے جھولے پر بیٹھی وہ شدت سے برہان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ جیسے ہی پلٹی، برہان کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا سمندر تھا، جسے دیکھ کر علیزہ شرما گئی تھی۔ احساسات بدلے تو نظریں بھی بدل گئی تھیں، اور وہ ان نظروں کو بخوبی پہچان سکتی تھی۔ وہ اپنے بازو کے حلقے میں اسے لے کر اندر آ گیا تھا۔ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، وہ اس سے کہنے لگا، لیکن آپ تھکے ہوئے ہیں۔ علیزہ حیران تھی تو وہ مسکرا دیا، تمہارا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی ہے۔ محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے وہ بولا تو علیزہ شرما گئی تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، آپ فریش ہو جائیں، جب تک میں آپ کے لیے کافی بنواتی ہوں۔ برہان مسکرا دیا۔ وہ سمجھدار سمجھدار سی لگ رہی تھی۔ دونوں ہنستے مسکراتے آئس کریم کھانے نکلے تھے، لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ اس کی زندگی کے بھیانک دن شروع ہونے والے ہیں۔ جب سامنے سے رانگ سائڈ سے آتی ہوئی موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے اچانک ہی اس نے زوردار ٹرن لیا تو گاڑی ہی دائیں طرف اس کو پلٹ گئی۔ علیزہ کا سر زور سے زمین پہ ٹکرایا تھا، لیکن برہان کو صرف ماتھے پہ ہلکی سی خراش لگی تھی۔
وہ اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی، دماغ پہ لگنے والی چوٹ سنگین تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، علیزے علیزے ہوش کرو، لیکن اس کی آنکھیں مسلسل بند تھیں۔ ارد گرد رش جمع ہو گیا تھا، لوگوں کا کسی نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جا کر اسے ہوش آیا۔ وہ مکمل ٹریٹمنٹ پر تھی، لیکن ڈاکٹر نے یہ روح فرسا خبر سنائی تھی کہ وہ اپنی میموری لاس کر چکی ہے۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، ایٹ لیسٹ برہان کو بھی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ اس کی حالت تو بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن دماغ پہ لگی چوٹ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا، لیکن بار بار وہ اسے اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ علیزہ نے اس گھر کو بھی نہیں پہچانا۔ تم کون ہو؟ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اف خدایا، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ شاید تم میری اس حالت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ وہ اسے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ برہان نے قریب سے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی تو اس کی محبت کا ٹھیک سے لطف بھی نہیں اٹھایا تھا کہ وہ دوبارہ سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ یہ تمہارا ہی گھر ہے علیزہ، یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں برہان، جو تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہوں۔ تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، ہم دونوں آئس کریم کھانے جا رہے تھے، یاد کرو۔ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں آ رہا؟ وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا، تم اجنبی ہو میرے لیے، اور کچھ نہیں، میرے ذہن کے پردے پر کوئی تصویر نہیں ہے تمہاری۔ میں کہاں جاؤں؟ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کبھی روتی تو کبھی خود پہ غصہ کرتی۔ برہان اس کی کنڈیشن سے پریشان ہو کر ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ دیکھیں برہان صاحب، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ، وہ اپنی یادداشت کھونے کے بعد بہت ہی بری کنڈیشن میں ہوتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ان کے ذہنی اور جسمانی حالت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی مسز کی شارٹ ٹرم میموری لاس ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی فلیش بیک تصویر یا پھر کوئی پرانی چیزیں دیکھ کر انہیں وہ سب باتیں یاد آ جائیں۔ اس لیے آپ بس ان کا بہت ہی خیال رکھیں، انہیں اکیلا ہرگز نہ چھوڑیں۔ کسی طرح بھی کر کے وہ سب یاد کروانے کی کوشش کریں، لیکن پیار محبت سے، زبردستی سے نہیں۔ برہان نے ڈاکٹر کی بات اچھی سے سمجھ لی تھی۔ ایک وقتی ملازمہ پہلے سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، اس نے ایک اور ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا، لیکن اس گھر میں علیزہ کی پہلی رات تھی۔ یہ حادثہ ہونے کے بعد جب برہان اس کے کمرے میں اس کے پاس سونے لگا تو وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ پلیز باہر جائیں، سمجھنے کی کوشش کرو علیزہ، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں شوہر ہوں تمہارا، تمہیں یاد کیوں نہیں آ رہی یہ سب باتیں؟ جب تمہیں یہ بات یاد آئے گی پھر تمہیں میری محبت کا یقین ہو جائے گا۔ وہ بڑی چاہت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن علیزہ کچھ بھی سننے سے انکاری تھی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں ہرگز آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں سوں گی۔ میری حالت ایسی ہے، اس لیے آپ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ مسلسل اس پہ شک کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو میں چلی جاتی ہوں بیڈ سے۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ برہان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اس نے تیزی سے چھڑوا لیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی چلا جاتا ہوں، تم یہیں پہ رہو آرام سے، وہ مسکرا کے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ خالی خالی نگاہوں سے دروازوں کو دیکھتی رہ گئی۔ دوستو، ہم اس ناول کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔